حدیث نمبر 249 249 حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشرير عن أبيه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت. شرید ان کے بارے میں لکھیے. عمرو بن شرید اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، یعنی شرید سے. ان کا نام تھا شرید بن سوید، شرید بن سوید الثقفی، شرید بن سوید الثقفی. ٹھیک ہے. اور یہ شرید جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے بھاگا ہوا آدمی، بھاگا ہوا آدمی. یہ ان کا نام پڑ گیا تھا اور اسی سے ان کی شہرت ہو گئی تھی. یہ بنو ثقیف سے ہے. یہ بنو ثقیف کا قصہ کیا ہے، ان کا نام پڑا تھا. یہ مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں ہم لکھے تھے، مغیرہ بن شعبہ، کہ یہ شخص جو ہے وہ کسی بادشاہ کے پاس گئے تھے اور وہاں پر کچھ معاملہ ایسا ہوا تھا کہ ان کے ننیالی رشتہ دار، بنو ثقیف ان کا ننیال تھا، ان کے ننیالی رشتہ داروں کو بڑی عزت ملی اور ان کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دی گئی تھی اور ان کو کافی پیسہ اور تحفے ملے تھے. تو یہ کیا کیے تھے مغیرہ بن شعبہ، جب یہ لوگ سو گئے تھے تو ان میں سے 13 آدمیوں کا وہ مرڈر کر کے، نیند کی حالت میں ان کا مرڈر کر کے ان کا سامان لے کے بھاگ کے آ گئے تھے. تو اس وقت جس وقت یہ مغیرہ بن شعبہ ان افراد کا قتل کیے تھے، اس وقت یہ اپنی جان بچا کے بھاگنے والوں میں سے تھے. شرید یہ ان کے ننیالی رشتہ دار ہے. تو یہ ان کی جان بچا کے جو بھاگے تھے، اپنے لوگوں کو چھوڑ کے اپنی جان بچا کے یہ جو بھاگ گئے تھے، تو ان کا نام پڑ گیا تھا شرید. تو اس وقت سے یہ شرید ہی ہے، شرید بن سوید الثقفی. ٹھیک ہے. بعد میں یہ اسلام قبول کر لیے، بعد میں اسلام قبول کر لیے. تو یہ جو ہے صحابی ہو گئے، بنو ثقیف خاندان سے ہے، صحابی ہے. اور معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا. ایگزیکٹ تاریخ مورخین نہیں لکھے، یا لکھے ہوں گے تو مجھے نہیں ملا، میں جہاں تک ڈھونڈا مجھے نہیں ملا. اتنا لکھے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان کی جب گورنمنٹ آ گئی تھی، یعنی خلافت راشدہ کے بعد، ملک عدود کے زمانے میں، تو اس زمانے میں ان کا انتقال ہوا اور ان کی ایج 120 ایئرز تھی انتقال کے وقت. انتقال کے وقت ان کی ایج 120 ہے، زیادہ ایج پانے والوں میں سے ہے، 120 ایئرز تھی. تو شرید روایت کرتے ہیں، شرید بن سوید روایت کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، یعنی سواری پر، گھوڑا ہے یا جو بھی سواری ہے، سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور ان کے پیچھے شرید، یعنی ایک سواری پہ 2 آدمی 3 آدمی بھی بیٹھتے تھے نا، سواری اگر بڑی ہو تو زیادہ بھی بیٹھتے. تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا سواری پر. فَأَنْشَدْتُهُ 100 قَافِيَةً من قول امیہ بن ابی الصلت. امیہ بن ابی الصلت جو ہم کل ذکر کیے تھے کہ بہت بڑا شاعر تھا، قریب تھا کہ مسلمان ہوتا، لیکن حضور سے اس کو بغض تھا تو اس وجہ سے وہ اسلام قبول نہیں کیا. شعر اس کا بڑا اچھا ہوتا تھا. تو امیہ بن ابی الصلت، امیہ بن ابی الصلت کے اشعار میں سے لگ بھگ 100 شعر میں حضور کو سنایا. سرکار جو ہے سامنے چلا رہے ہیں، سواری ہے سرکار کے ہاتھ میں، اور سرکار کے پیچھے میں بیٹھا ہوا ہوں اور سرکار کو میں شعر سناتا جا رہا ہوں امیہ بن ابی الصلت کے. تو کہتے ہیں کلما انشدته بیتا قال لی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میں جب کبھی ایک شعر سناتا، امیہ بن ابی الصلت کا ایک شعر سناتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہوں کا مطلب یعنی اور بولو شعر. ایک شعر بول دیا، اچھا شعر تھا، اور بولو. تو مجھے کہتے جاتے حتی انشدته 100 یعنی بیتا، یہاں تک کہ میں یعنی حضور کہتے گئے اور میں شعر بولتا گیا یہاں تک کہ 100 شعر ہو گئے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کاد لیسلم. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریب تھا کہ امیہ بن ابی الصلت جو ہے اسلام قبول کر لیتا. امیہ بن ابی الصلت قریب تھا کہ اسلام قبول کر لیتا. اب اس میں کئی مسائل آتے ہیں اس کے اندر. یعنی سواری سنتے وقت اگر کوئی اشعار سنتا ہو، جی بھلے وہ اشعار کافر کی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اچھے اشعار کوئی سنتا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کا عمل کیا ہے. یہ کیا کہتے ہیں، سنن عادہ میں سے کہیں آپ، سنن عادہ میں سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر شعر سنے ہیں. اب اگر کوئی اشعار، آج کل تو ریڈیو آتا، اگر پڑھتے ہیں ہم خود آپس میں ایک دوسرے کو سنا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، یا پھر ریڈیو ہے یا پھر میموری کارڈ وغیرہ کے ذریعے آپ جو ہے ریکارڈر سے آپ آن کر لیتے ہیں اور اشعار سنتے ہیں، قوالی کے ہوں، نعت کے ہوں، یا
اس طرح کی بے حیائی وغیرہ نہ ہو، شرک اور بے حیائی اور غلط چیزیں اس کے اندر نہ ہو. اگر اچھے اشعار وغیرہ کوئی سنتا ہے، جی صاف اگر اشعار سنتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے.